روبلز کے نام ان کے اس انتخاب پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر چیریٹی اور دوسرے قطری ادارے ماہ رمضان کے دوران دنیا کے متعدد ملکوں میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں ترکی میں قائم شامی پناہ گزینوں کے کیمپ اور شام ہی کے شمال میں واقع شامی بے گھر افراد کے لیے قائم کیے گئے کیمپ شامل ہیں۔ دریاسنا تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن نے قطر میں سن 2022 کے رمضان کی مہم شروع کر دی ہے۔ اس مہم میں لوگوں سے اعانتیں اور رقوم جمع کی جا رہی ہیں تاکہ قطر، فلسطین، سوڈان، زنجبار، صومالیہ، کمبوڈیا، مالی، افغانستان اور نیپال کے بچوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اس کے پروگراموں کی مدد ہو سکے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی اس مہم کا سلوگن ہے بہتر مستقبل کی خاطر تعلیم کے لیے مدد کیجیے۔ اس طرح غریب، نادار اور محروم بچوں کی مدد کی جائے گی، انہیں پرامن ماحول میں عمدہ تعلیم دی جائے گی، ان کے وسائل میں اضافہ کیا جائے گا اور ان کی فیملیز اور ان کی سوسائٹیوں کا مستقبل بہتر کیا جائے گا۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ کل کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 143 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 115 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 3,60,177 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک کی کل آبادی کی 88.8% تعداد کو ویکسین کی دونوں ڈوز دی جا چکی ہیں۔ اب روس یوکرین جنگ کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات کہ قطر یوکرین کی اس جنگ کو بند کرانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تائید و حمایت کرتا ہے، اور دوحہ تمام فریقوں کو مسلسل کہہ رہا ہے کہ وہ ضبط و تحمل سے کام لیں اور شدت میں مزید اضافے سے اجتناب برتیں۔ اسی طرح دوحہ یوکرین کے بحران کے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششوں کی بھی تائید و حمایت کرتا ہے، اور اس کی اپیل ہے کہ آپس میں ڈائیلاگ اور بات چیت کی جائے۔ قطر نے اس کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے دورہ روس اور وہاں روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروو کے ساتھ مذاکرات میں بھی سفارتی حل اور سول باشندوں کی سلامتی کی ضمانت کی اپیل کی تھی، اور وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب کے ساتھ یوکرین کے بحران کی صورتحال پر مذاکرات کیے تھے۔ اب تازہ صورتحال میں یوکرین کے مغربی علاقے لفیف کے گورنر نے اعلان کیا ہے کہ ان کے علاقے میں کل رات دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہی ہیں، لیکن کسی جانی نقصان کی تاحال کوئی اطلاع نہیں ہے۔ البتہ دارالحکومت کییو کے قریب 2 دیہاتوں میں روسی توپ خانے کی گولہ باری میں 12 اشخاص قتل ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک میں روس کی جانب سے کیے جانے والے جنگی جرائم کے مقابلے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے، وگرنہ پھر اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ان کے بقول وہ اپنے دروازے بند کر لے۔ صدر زیلنسکی نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ روس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے نکال دیا جائے اور اقوام متحدہ کے سسٹم کی اصلاح کی جائے، جس میں ویٹو کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ ویٹو کے حق کا مطلب مار دینے کا حق ہے۔ اس دوران میں اقوام متحدہ کے لیے روس کے سفیر واسیلی لیپینزیا نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے 6 لاکھ اشخاص کو یوکرین سے ایویکیٹ کیا ہے، یعنی بچا کر نکالا ہے، اور انہیں زبردستی اور مجبور کر کے نہیں لے جایا گیا، جس طرح کے مغرب کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔
روسی سفیر نے مزید کہا ہے کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے کے لیے یوکرین نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے روسی فوج پر ظلم و جور کی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بوچا کی تصویروں اور ویڈیو شاٹس میں جو لاشیں دکھائی گئی ہیں وہ روسی فوج کے انخلاء کے وقت وہاں موجود نہیں تھیں۔ روسی سفیر نے دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیوز کے ایسے ثبوت موجود ہیں جو ان کے اس قول کی تائید کرتے ہیں۔ گزشتہ فروری کی 24 تاریخ کو یوکرین کے خلاف روسی فوجوں کی جنگ شروع ہوئی تھی، لیکن اب روسی حملوں کی شدت میں کمی آ گئی ہے اور دونوں ممالک بیلاروس کے دارالحکومت مینسک اور ترکی کے شہر استنبول میں مذاکرات کے کئی دور کر چکے ہیں تاکہ کوئی ایسا اتفاق رائے تلاش کیا جا سکے جو جنگ کی تباہ کاریوں کو روک سکے، لیکن روس اور مغربی ملکوں کے درمیان سفارتی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران تو اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ خاص طور پر متعدد ملکوں نے یوکرین کے شہر بوچا سے روسی فوجوں کے انخلاء کے بعد شہر میں پائی جانے والی متعدد لاشوں کے انکشاف کے بعد احتجاج کرتے ہوئے 10 روسی سفارتکاروں کو اپنے اپنے ملکوں سے نکال دیا ہے۔ کرملن نے یورپی ملکوں سے روسی سفارتکاروں کو اجتماعی شکل میں نکال باہر کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام ایک کوتاہ نظری ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرملن نے یہ بھی کہا ہے کہ روس بھی جوابی کارروائیاں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف روسی فوجی کارروائیاں ختم کرانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہو ضرور کرے اور وہاں کے انسانی اثرات اور سول باشندوں اور ترقی پذیر ملکوں پر اقتصادی اثرات میں کمی کا سامان کرے۔ سوڈان کی حکومت نے آج اعلان کیا ہے کہ آج بدھ کے روز ملک میں سرکاری چھٹی رہے گی اور اس کی وجہ 6 اپریل کی برسی کے موقع پر عوامی مظاہرے توقع ہے، اس لیے پہلے سے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور دارالحکومت الخرطوم ریاست کی سیکیورٹی کی کمیٹی نے بتایا ہے کہ دریائے نیل پر قائم کیے گئے 2 پلوں کے علاوہ بقیہ دریائے نیل کے سارے پل بند کر دیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ 6 اپریل سن 2019 کو سوڈان میں سابق صدر عمر البشیر کے خلاف سب سے بڑے مظاہرے ہوئے تھے، جن کے بعد اسی سال اپریل کی 11 تاریخ کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ ایرانی حکومت کے ترجمان علی بہادری جہرمی نے امریکہ کی جانب سے نئی پابندیاں لگا دینے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک غیر تعمیری قدم ہے۔ ادھر واشنگٹن نے تہران سے کہا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کی طرف آئے، دوسرے مسائل کو نہ ابھارے جن کا اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترجمان علی بہادری نے کہا ہے کہ یہ پابندیاں امریکی انتظامیہ کی بدنیتی کو نمایاں کر رہی ہیں اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ترجمان کے بقول ویانا مذاکرات میں آگے بڑھنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتا کرنے کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ ترجمان نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کے ذریعے ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کی کوششوں پر اپنی توجہ مرکوز کرے، نہ یہ کہ دوسرے مسائل کو چھیڑتا پھرے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ سمو امیر نے علماء کرام، ججوں، مشائخ اور مذہبی شخصیتوں کے اعزاز میں دعوت افطار کا اہتمام کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے جناب روڈریگو چاویز روبلز کو جمہوریہ کوسٹاریکا کے صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔
यूक्रेन के सदर ने सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि उनके मुल्क में जंगी जराइम के इर्तिकाब पर रूस का मुहासबा किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यूक्रेन के बहरान को हल करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात की जरूरत है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107